بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الشهر بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي رواية أخرى من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. وفي رواية أخرى صوموا يوم عاشوراء وخالف فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، یہ ایک عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. تاریخی حیثیت سے اس کی عظمت بھی مسلم ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اعمال کی وجہ سے بھی اس مہینے کی اہمیت مسلم ہے. اسلام کے نئے سال کا آغاز خود محرم سے ہو رہا ہے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سلطنت اور وسیع ہونے لگی تو وہاں سے حکام کے خطوط آتے تھے، تو مہینہ درج تھا کہ شعبان ہے یا محرم ہے، مگر یہ کون سے سال کا شعبان ہے، کون سے سال کا محرم ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا. کیونکہ پہلے سال کو یاد رکھنا یا تو سن نبوی کے حساب سے ہوتا تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے شمار کرتے تھے کہ بھئی یہ واقعہ حضور کے نبی بنائے جانے کے 2 سال کے بعد پیش آیا یا 3 سال کے بعد پیش آیا، یا حضور کی حج سے فراغت کے اتنے دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. مستقل کوئی سن اسلام میں نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کا ایک اجتماع بلایا اور ان سے مشورہ کیا. رائے الگ الگ آئی. کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے سال کا آغاز ہو. کسی نے فرمایا جب نبی بنائے گئے وہاں سے سال کا آغاز ہو. کسی نے فرمایا جب ہجرت الی المدینہ ہوئی وہاں سے سال کا آغاز ہو. کسی نے فرمایا جب وفات ہوئی ہے وہیں سے سال کا آغاز ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کی رائے کا جواب دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ حضور نے جب ہجرت مدینہ کی طرف کی ہے تب سے اسلام کی شان اور مزید بڑھنے لگی ہے. تو یہ رائے ان کو پسند بھی آئی اور اسی رائے پر عمل ہوا. اور جس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے وہی سے اسلام کے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور پہلا مہینہ کون سا ہو تو محرم الحرام کا انتخاب کیا گیا. تو اس سے بھی اس کی عظمت ہم سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. کعبہ جو پتھر سے بنی ہوئی عمارت ہے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اور وہ بیت اللہ بن گیا تو تمام گھروں سے افضل بن گیا. تو محرم کے مہینے کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی عظمت کتنی ہے. اس لیے پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اس محرم کے مہینے کے روزے ہیں جو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. دوسری روایت میں مزید وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 دن کے روزے کے بدلے اس کو 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے.
اگر 30 دن کا روزہ ہے تو اس حساب سے آپ حساب لگاتے رہیے۔ عاشورہ کے روزے کی مستقل الگ فضیلت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس روزے کا بھی ہم کو اگر اللہ توفیق دیتا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو اور اس میں یہود کی مخالفت بھی کرو۔ مخالفت کا طریقہ بھی بتایا کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد میں بھی روزہ رکھو، یعنی 2 روزے رکھو۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن یہ اہتمام کب شروع ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیرایا ہے، ان کی قوم کو، اور اسی سمندر میں فرعون کی قوم کو اور خود اس کو بھی ڈبا دیا۔ تو ایک عظیم نبی کو عظیم کامیابی اس دن ملی ہے، تو بنی اسرائیل اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے تو ان کے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھو۔ لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ بھی ساتھ میں ملا لوں گا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی تو آپ کا یہ قول کی حد تک رہ گیا، عمل نہیں ہوا۔ لیکن آپ کا قول بھی حدیث ہے جیسا کہ آپ کا عمل بھی حدیث ہے، اور یہ تو صاف روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفوا فیہ الیہود، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، مگر اس میں یہود کی مخالفت کا بھی خیال رکھو کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن کا روزہ رکھو، یعنی 10ویں کے ساتھ 9ویں کے ملا لو یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا لو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ کون سا ہے روزہ رکھنے میں؟ کوئی شخص 3 دن کا روزہ رکھ لے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ عاشورہ کا دن غالباً بدھ کا دن ہے، تو منگل کا دن، بدھ کا دن اور جمعرات کا دن، 3 دن روزہ رکھ لو، سب سے افضل۔ اگر اس کا اہتمام نہیں ہوتا تو 2 دن کا اہتمام کرو، منگل کے دن اور بدھ کے دن، یا بدھ کے دن جمعرات کے دن۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ منگل کے دن رکھا، بدھ کا چھوڑ دیا اور جمعرات کا رکھا، کیونکہ وہ عاشورہ کا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ فرض کے درجے میں نہیں بتا رہا ہوں میں کہ اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ایک حدیث پر جو ایک استحبابی عمل ہے اس پر شوق سے عمل کرنا چاہیے۔ تو 3 دن کے روزے رکھ لو، اگر یہ نہیں ہوتا تو 2 دن کا روزہ رکھ لو۔ اور حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، لیکن آج عاشورہ کا دن بھی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے یہود، کیونکہ وہ اپنے اوریجنل مذہب پر باقی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں اگر کوئی معذور آدمی ہے اور وہ صرف عاشورہ کا دن روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کو پورا ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہودیوں سے مخالفت اس میں بھی ہو گئی، کیونکہ ان کا تو اب اہتمام ہی نہیں رہا۔ اس لیے اگر کوئی اتنا معذور آدمی ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، 2 دن کا نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس پر عمل کر لے۔ تو یہ طریقہ محرم میں عاشورہ کے دن کے متعلق آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسہ وأہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا،
اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں وسعت فرما دیں گے. تو عاشورہ کے دن وسعت سے کام لینا، تھوڑا اچھا انتظام کر لینا، اس کے لیے اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. یہ عمل جس انداز سے ثابت ہے اسی انداز سے عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال بھر اس کی برکت نظر آئے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سال تک اس کا تجربہ کیا تو ہم نے سال بھر رزق میں وسعت پائی. تو عاشورہ کے دن وسعت ہونی چاہیے، مگر ہماری وسعت ان لمیٹڈ ہو گئی ہے. اس دن کھچڑا بنے گا، حلیم بنے گا، مالیدہ بنے گا، حلوہ بنے گا، مٹھائی تقسیم ہوگی. کہاں کہاں تقسیم ہوتی ہیں؟ سارے رشتہ داروں کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں. رشتہ دار تو خیر ٹھیک ہے، اپنے ہی گھر والے ہیں. پورے محلے کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں، غریبوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ عمل حد سے زیادہ ہو گیا. صرف روایت میں 2 لفظ ہے کہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں. تو اپنی گھر کے حد تک اس پر عمل کرنا چاہیے. صرف غریبوں کو اس دن یاد نہیں کرنا چاہیے. غریبوں کو ہر سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی وسعت کرو، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو یہ جو روایت ہے کہ اس دن وسعت کرنی چاہیے، لیکن اس کا ثبوت جہاں تک ہے وہیں تک اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ محرم کا مہینہ جتنا فضائل کا حامل ہے، شیطان اس امت کے ایک بڑے طبقے کو ایسے خرافات اور رسومات میں مبتلا کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ فضیلت کے وہ حقدار بن جائے، ان فضائل کے بجائے وعیدوں کے مستحق ہو جاتے. وہ رسومات الحمدللہ اب تو کم ہو گئے، لیکن ہم اب ملکی لیول پر یا عالمی لیول پر دیکھیں تو بے شمار رسومات اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. ان میں ایک رسم ہے تعزیہ بنانا. اب اس کو تعزیہ بنانا کہو یا سواری بٹھانا کہو، دونوں ایک ہی ہوتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا اَيَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو. یہ کفار اور مشرکین کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، تو وہ تو اپنے وجود میں آنے میں تمہارے محتاج اور تم ان کی عبادت کرتے ہو. یہ عمل سیم ان کے مشابہ ہیں. تعزیہ بناتے ہیں تو ہاتھ سے ہی تراش کر بناتے ہیں، پھر منتیں مانی جاتی ہیں، مرادوں کی امیدیں لگائی جاتی ہیں. اس تعزیہ کی زیارت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا درجہ دیا جاتا ہے. گھر میں جو حضرات بیمار ہوتے ہیں اس تعزیہ کی وساست سے ان کے لیے شفا یابی کی دعا کی جاتی ہے. یہ سیم مورتی جیسا عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کہ تم عبادت کرتے ہو، اسی سے منتیں مانتے ہو، اسی سے شفا کی امید رکھتے ہو اور اسی کو حضرت حسین کی زیارت کا درجہ دیتے ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اس لیے ایسی جگہوں پر ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوانوں کو جانے سے بچائیں، ورنہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں عبادت کا جو ثواب ہے گناہ کا بھی اتنا خطرناک وبال ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. دوسری رسم ہے کہ ایسے موقع پر بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہیں، خاص طور پر جہاں شیعوں کا غلبہ ہے. ہمارے یہاں تو 40 دن اہتمام ہوتا ہے. 40 دن کالے کپڑے پہنتے ہیں، جوتے نہیں ہوتے پیر میں، گردن میں ایک دادا ریڈ کلر کا لگاتے ہیں اور غم مناتے ہیں. اس میں 10 دن تو کھانا ہی نہیں پکتا گھر کے اندر. 10-10 ہزار روپے ہر گھر سے جمع کیے جاتے ہیں اور ایک کربلا ہر ایک کے اپنا گاؤں میں بنا ہوا ہوتا ہے. اسی کربلا میں کھانا کھاتے ہیں جس کربلا میں حضرت حسین بھوکے تھے اور پیاسے تھے، اور غم انہی کے نام پر مناتے ہیں. مجلسیں لگتی ہیں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ. ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر کے چٹپٹا بنایا جاتا ہے. پھر من گڑت روایتیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں. خود بھی مصنوعی شکل ایسی بناتے ہیں کہ رو رہے ہیں اور مجمع کو بھی رلاتے ہیں.
ایسی مجلس سے جہاں بھی لگے ان مجلسوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ شہادت کا غم منانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اسلام میں 3 دن غم منانے کی اجازت ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک اس کی اجازت دی گئی کہ سوگ منائیں۔ لیکن شہادت کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری تو تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ۔ تو یہاں تو شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہی جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا تھا۔ تو صحابہ کرام شہادت سے پہلے کوئی کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے، یہ آخری الفاظ شہیدوں کے ہیں۔ تو ہم تو شہیدوں کا غم نہیں مناتے۔ اگر منانا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 17 رمضان کو ان کی شہادت ہے تو 10 محرم سے زیادہ وہ دن منایا جاتا ہے، مگر کسی نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، مگر اس دن کو کوئی یوم شہادت نہیں مناتا، غم شہادت نہیں مناتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کو شہید کیا گیا، مگر کوئی بھی یکم محرم کو شہادت کا دن نہیں مناتا۔ یہ شیعوں کی طرف سے اہل بیت سے جھوٹی محبت کے دعوے جس کے ذریعے خرافات امت کے اندر پیدا کیے گئے۔ ارے سب سے زیادہ اگر غم کا دن ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن تھا، لیکن حضور کی وفات کا دن کوئی غم کا دن نہیں منایا جاتا۔ تو اسلامی تاریخ میں یوم شہادت جس کو غم کی حیثیت سے منایا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو تعزیہ منانا، ماتم کی مجلس سے منعقد کرنا اور محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر محرم کے مہینے میں مستقل 10 دن شوروں میں کاروبار بند رکھتے ہیں۔ اچھا ہے بند رکھے، مسلمانوں کے کاروبار میں برکت ہو۔ یہ شیعہ لوگوں کے مستقل جو ہوٹل ہوتے ہیں 10 دن تک بند رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں کاروبار کرنا آگے مصیبتوں کے دروازہ کھولنے کے برابر ہے۔ مستقل ان کے ہوٹل بند رہتے ہیں، ان دنوں میں کاروبار کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ 10ویں محرم کو کاروبار کرنا، بزنس کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ بہت سے حضرات اب ان کے خرافات ہمارے اندر آ رہے ہیں کہ گھر کی اوپننگ محرم کے مہینے میں نہیں کرتے، دکان کی اوپننگ محرم کے مہینے میں نہیں کرتے، شادی محرم کے مہینے میں نہیں کرتے۔ ارے یہ محرم کا مہینہ ہے تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور نکاح بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا کہ اپنے آپ کو شرمندہ کے گناہ سے محفوظ کر لیتا۔ تو یہ تو عبادت ہے، اس کو تو محرم میں ہی انجام دینا چاہیے تھا، مگر ان کے اثرات ہمارے اوپر ایسے مرتب ہوئے کہ محرم میں نکاح کرنے کو ہم ایک منحوس عمل سمجھتے ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں قبرستان میں پابندی سے جانے کو لازم سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ساری رسومات ہمارے یہاں نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن جہاں ہے وہاں اس کو پابندی سے کیا جاتا ہے کہ ہر دن قبرستان میں جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو عورتوں کو ان دنوں میں قبرستان میں بھیجا جا رہا ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے، پھول چڑھاتے، اور ان مہینوں میں اس کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نورانی شریعت کو چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ فتنوں کے دور میں اس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔
جب پتہ نہ چلے کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رہبری ہمارے لیے موجود ہے، اور یہی رہبری کی باتیں ان منبروں سے بیان کی جاتی ہیں۔ ہاں، ان کو بغور سننا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایک انسان کا ذہن گھر میں بن جاتا ہے، مگر گھر کی مستورات کا ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں ان کو سنانی چاہیے، کیونکہ حضور کا نام آتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان رک جاتا ہے۔ اور یہ رہبری ایسی رہبری ہے جو کل قیامت کے دن ہم کو اس سے نجات ملنے والی ہے، تو اس سے جتنا دور بھاگیں گے ہمارے لیے نجات کا راستہ دور ہوتا جائے گا، مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ان رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، 10ویں محرم کو کتنی وسعت کرنی ہے اس کا بھی اہتمام روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گیا۔ کتنی بدعات اور رسومات ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ مشہور ہے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ چوتھے نمبر کی بات یہ ہے کہ یہ جو خبیث قسم کا طبقہ ہے جن کو شیعہ اور روافض کہا جاتا ہے، ان میں اتنے 22 فرقے تو کم سے کم تحفہ اثنا عشریہ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ زیدیہ ان کا فرقہ ہے، جعفریہ ان کا فرقہ ہے، آغا خانیہ ان کا فرقہ ہے، موسیٰ کاظمیہ ان کا فرقہ ہے، اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتے ہیں ان کا یہ فرقہ مستقل الگ ہے۔ ایران میں اور عراق میں تو ان کا تسلط اتنا ہے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ غلیظ عمل جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں جو ایک مقدس جماعت تیار ہوئی تھی، اس جماعت کو طعن و تشنیع کی جاتی، اس جماعت کے افراد کو گالیاں دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کسی کی طاقت ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان سے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے اتنا مال دے دیا اور وہ یہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے آدھی مشت کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کی، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع مستقل اس مہینے میں اتنی بڑھ جاتی۔ آپ نے 3 دن پہلے کا شاید ویڈیو دیکھا ہو، لکھنؤ کا ایک خبیث صحابہ کرام کو شیطان کے لفظ سے یاد کر رہا۔ یہ محرم میں کالے کپڑے اسی لیے پہنتے ہیں کہ ان کے دل کالے ہیں، کبھی صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو ہی نہیں سکتی، اور ان کو صحابہ کرام سے نفرت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ذمہ داری لے کر اس دنیا میں بھیجا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ قرآن کریم کی آیات لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے، کتاب و سنت کی تعلیم صحابہ کرام کو دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دے۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کو طرح طرح کی طعن و تشنیع کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری میں آپ کو کوتا ٹھہرانے کے برابر ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 40,000 کا مجمع ہے اور سب صحابہ کرام کے سامنے فرمایا تھا جو امانت میرے حوالے کی گئی تھی میں نے پہنچائی یا نہیں؟ سارے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پہنچائی نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے تمام صحابہ کرام کو گواہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ جو ذمہ داری مجھے دی تھی میں نے ادا کر دی ہے، اور یہ 40,000 کا مجمع اس پر گواہ۔ تو یہ پس پردہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی۔ ان صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ کرام اور 5 تن کو چھوڑ کر نعوذ باللہ یہ سارے صحابہ کرام کو کافر مانتے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سب سے زیادہ سب و شتم کرتے اور ان کی عالی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ صحابی ہے جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام ایمان والوں کی ماں ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے برادر نسبتی ہے، سالے لگتے ہیں، حضور بہنوئی لگتے ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی، کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والوں کی ایک جماعت تھی، ان جماعت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ اللہ نے حسین اور جمیل بنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا کسری العرب، کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے کسریٰ، وہ جنگی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے اختلاف ہوا تھا کہ یہ بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، معاملہ میرے کنٹرول میں دو، ان کا قیمہ بنا دوں گا، وہ جنگی مہارت تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ابن ابی سفیان احلم امتی واجودھا، کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے اور اس امت میں سب سے زیادہ سخی ہیں، اور ان کی سخاوت کا سب سے بڑا مصرف حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب خرچ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان کی بہن ہے، بہن کے دامن میں ان کا سر تھی اور بہن ان کے سر میں جوئے تلاش کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی معاویہ ہے۔ کہا تمہارا ان کے ساتھ یہ عمل، کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس میں کیا شک ہے؟ کہا سنو، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی شہادتیں موجود ہونے کے بعد پھر ان سے بغض رکھنا یہ قسمت کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِی، ان میں کچھ بدبخت ہوتے ہیں کہ قیامت تک ان کی بدبختی باقی رہتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے حصے میں بدبختی گئی ہے جو صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ان کے بارے میں ہم خود روایتوں میں سن چکے ہیں، اور ان کو لعن و طعن کرنا ان کے اوپر یہ اپنی قسمت کی خرابی ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ یہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی کما حق محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جو آخری نمبر کی بات ہے وہ ہے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد انشاءاللہ جو پروگرام چل رہے ہیں 10 روزہ، اس میں جب اس کی ترتیب آئے گی تو اس مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے الحسن والحسین ابنان، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، فمن احبہما فقد احبنی، جن نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی دخلہ الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرات حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو یہاں بٹھائے، وہ عمر میں بڑے تھے، اور حضرت حسین کو یہاں بٹھائے۔ کبھی آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے،
مگر دروازہ بند تھا اور ہمت نہیں تھی کہ اجازت لے. جب باہر تشریف لائیں گے تب عرض کریں گے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کسی کام سے. تو دیکھا گیا تو عبداللہ بن عمر بھی اجازت کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ واپس چلے گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے کسی کام کے لیے، مگر دیکھا کہ یا تو عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی ہے تو میں کیسے اندر جاؤں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بھلا تمہاری اور عبداللہ بن عمر کی برابری کیسی ہے؟ میرے نزدیک تو تمہارا درجہ ان سے بڑا ہوا. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے سے واپس لوٹ رہے تھے اور راستے میں تھک گئے تو آرام کے لیے لیٹ گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں پر جو دھول لگی ہوئی تھی وہ دھول صاف کرنے لگے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ یہ بڑے صحابی ہیں اور میری خدمت کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. اگر لوگوں کو آپ کے مرتبے کا پتہ چل جائے تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دے بلکہ اپنے کندھوں پر بٹھائے. یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے. ہم تمام نواسوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. صرف ایک نواسے سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں. ہاں ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا ہے بے شک یہ تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے میں جو 72 حضرات تھے ان سب کو اس میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. کوفہ والوں نے آپ کو ڈھیر سارے خطوط لکھے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائے، وہاں ہم آپ کا بڑا اکرام کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف جب روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کا راستہ روک رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آپ ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. مگر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ ارادہ کر چکے تھے، اب تقدیر میں جو بات ہوتی ہے وہ انسان کو وہاں پہنچاتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیا کہ اپنے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیج دیے. کہا وہاں کا صورتحال اور جائزہ لیا جائے کہ وہاں کی زمین کیسی ہے، ہموار ہے یا نہیں. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ تو خوب اکرام ہوا. تو انہوں نے خط لکھا کہ یہاں کی زمین بے شک جن انداز کے خطوط آپ کو پہنچے ہیں اسی انداز کی زمین نظر آ رہی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پہنچے، مگر یہاں یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن ان کے سامنے رکھے، مگر ان کا ایک ہی آپشن تھا کہ آپ یزید کی ماتحتی کو قبول کر لیں. دیکھیں یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. ان کے ساتھ رہ کر کے جنگی مہارت ان کو حاصل ہو گئی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے بعد اپنا جانشین بنایا. مگر بعد میں چل کر اس کے معاملات بگڑ گئے اور ایسے بگڑے کہ وہ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان کو شہید کرنے میں بڑا اہم مجرم تھا. بعد میں اس کے حالات بگڑے. جب سن ہجری 60 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن ہجری 50 میں زہر دے کر شہید کیا گیا تھا. بار بار زہر دیا گیا مگر وہ زہر اثردار نہیں تھی. لیکن جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو بہت خطرناک زہر تھا اور اسی زہر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سن ہجری 60 یا 61 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو دونوں طرف سے خطرناک جنگ ہوئی ہے. اس طرف 72 لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس طرف 88 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. لیکن پھر آپ کے ساتھ جو گستاخانہ عمل ہوا ہے کہ آپ کے سر مبارک کو ایک تشتری اور پلیٹ میں رکھا گیا اور زیاد نے آپ کے ہونٹ مبارک پر چھری رکھ کر کے آپ کی گستاخی کی.
بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم نہیں تھا، بلا وہ اس وقت تھا تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا اور اس کو اس کا علم نہ ہو۔ اس کو اگر لطیفانہ انداز میں مثال دی جائے تو یہی دی جا سکتی ہے کہ جیو کا ریچارج بڑھ گیا اور پرائم منسٹر کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہی اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ باقی ہم لعنت نہیں کرتے، اس نے جو کیا وہ ہو گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا کل قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ باقی ہمارے دل میں ایسے لوگوں کی کبھی محبت آ ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ خیر، ان کو سن ہجری 61 میں 10 محرم کو شہید کر دیا گیا۔ اب محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگ رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے ایصال ثواب کا۔ اس میں ایسا بد عقیدہ شامل ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو میدان کربلا کے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، ہم یہاں لوگوں کو پانی پلائیں گے تو وہ پیاسے تھے تو ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ ایک عام مسلمان، کم عقل والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسا باطل عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے محرم الحرام کے مہینے میں ایسے باطل رسومات سے، ایسے خرافات سے اور ایسے جاہلیت کی رسموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا غم شہادت حسین میں کیسا روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث ذکر کر لو، لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو غم میں اپنے رخسار پیٹے، جو کپڑے پھاڑے اور جو جاہلیت کی پکارے۔ ہاں، آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے گھر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے تو بہت ساری عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر وہاں نوحہ ہوتا ہے، چلا پکارا ہوتا ہے اور کئی الفاظ کے ذریعے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسے موقع پر آپ صبر سے کام لیں اور آپ کا صبر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بھی خود اپنے آپ کو نوحہ سے، چلا پکارا سے، کپڑے پھاڑنے سے بچانا چاہیے۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، منع نہیں فرمایا، اپنی جماعت سے اس کو خارج کیا ہے۔ ہاں، غم ہو، غم کے وقت میں اگر آنسو نکل جائے کوئی بری بات نہیں ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو غم منا سکتے ہیں، مگر اس حد تک جس حد تک اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اس سے آگے نہ بڑھا جائے، ورنہ یہ غم ایک خرافات میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، عشاق صحابہ بنائے اور ان کا سچا نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے ذریعے کل قیامت کے دن ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو محرم میں خرافات چل رہے ہیں اللہ پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے غلط راستوں پر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہدایت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔